بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأيتم ما تمنون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سورة الواقعہ 27واں پارہ 15واں رکوع اور ترتیب کے اعتبار سے 56 نمبر کا سورہ چل رہا ہے، اور اس سورے کے بارے میں کئی احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا۔ آج اسی سورے کے رکوع نمبر 2 کی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ تقریباً چھوٹی چھوٹی 20 کے قریب آیتیں پڑھی گئی ہیں۔
اور اس کے بعد مزید تقریباً 22 آیتیں سورہ مکمل ہونے کے لیے ہیں، جو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہماری گفتگو کا عنوان رہے گی۔ آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عترتہ و اولیاء امتہ دائما ابدا ابدا۔ الواقعہ، یہ سورہ پچھلے 2-3 اتوار قبل شروع ہوا تھا کہ ایسا انسیڈنٹ جو ہو کر رہے گا وہ قیامت، اس کے بارے میں شروع سے بتا دیا گیا کہ قیامت کا جب قائم ہونا پکا ہے، اس کو کوئی جھٹا نہیں سکتا، جھٹلا نہیں سکتا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، اور بڑے بڑے پہاڑ بالکل پاؤڈر کی طرح دھواں بن جائیں گے۔ اس وقت اے لوگوں، تمہیں 3 گروپس میں الگ الگ کیا جائے گا۔ ایک نیک لوگوں کا ذکر، ایک جو نیک ہوں گے دائیں جانب ہوں گے، برے جو بائیں جانب ہوں گے، اور ان دونوں سے بھی آگے چلنے والے زیادہ نیک لوگ مقربین جن کا ذکر کیا گیا وہ ہوں گے۔ ان کی بہترین وہاں پر جو مہمان نوازی ہوگی، ان کے لیے خدمت گزار ہوں گے، ان کے لیے بہترین برتن ہوں گے، ان کے لیے وہاں غذا بھی ہوگی، کھانے کے لیے بھی ہوگا، مختلف قسم کے میوے ہوں گے، ان کے لیے وہاں بہترین مزیدار دلوں کو لبھا لینے والا مشروب بھی ہوگا، ڈرنک بھی ہوگا، بہترین گوشت ہوگا پرندوں کا، بہترین آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں سامان ہوگا موتیوں کی طرح۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کیے۔ وہاں نہ کوئی شور اور پکار ہوگا، بس وہاں سلامتی سلام سلامتی سلام رہے گی۔ یہ مقربین کے لیے ہے، اور جو دائیں جانب والے اصحاب الیمین ہیں، کیا مزے میں رہیں گے وہ بہترین پھلوں کو کھاتے رہیں گے، کیسے کیسے ان کے لیے باغات ہوں گے، کیسی کیسی ان کے لیے پانیوں کی نہریں ہوں گی، کیا ان کے میوے ہوں گے، نہ ان میووں کو کبھی ختم ہونا ہے، نہ ان میووں سے کوئی رکاوٹ ہے، جتنا چاہے کھاؤ، جو چاہے کھاؤ، جو مرضی ہے۔ ان کے علاوہ تیسرا جو گروپ ہوگا وہ اصحاب الشمال کا ہوگا۔ ان کے لیے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اللہ بچائے۔ ان کو وہاں پر سخت قسم کی تکلیف دہ غذا دی جائے گی، اور وہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا ہم ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے، تو ان کو وہاں سب کو جمع کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تم لوگ تھے جو گمراہ بھی تھے، جھٹلاتے بھی تھے، تو چلو کھاؤ لو، تمہارے لیے یہ سخت تکلیف پہنچانے والا، بدمزہ، زخمی کر دینے والا کھانا ہے،
پانی بھرو پیٹوں میں، گرم گرم کھولتا ہوا پانی، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ ان لوگوں کی وہاں پر مہمان نوازی ہوگی۔ اس کے بعد آج جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں وہاں اللہ پاک فرما رہا ہے، دیکھیے یہ وہ جو ہونے والا ہے وہ اب بتا کر ہمیں، اگر ہم غلط راستے پر چلے گئے ہیں تو سیدھے راستے پر آنے کا چانس ہے۔ جو خیالات دلوں میں غلط بیٹھ گئے ہیں یا بے عملی، بد عملی، بدعقیدگی، چھوڑیے اس کو، سیدھے راستے پر آئیے، کیونکہ وہاں کا منظر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جان بوجھ کر ایسا طریقہ، ایسا عقیدہ اختیار نہ کریں جو کل ہمیں سخت ترین سزا دلائے گا۔ پہلے مقربین کا، پھر پیاروں کا، پھر بروں کا ذکر بھی ہوا، ان کی جو سزا ہوگی وہ بھی ذکر کی گئی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک ایک چیز یاد دلا کر پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تم اگر ماننے سے انکار کرتے ہو تو کیا تم نے کیا تھا؟ کیا یہ کام تم نے کیا تھا؟ کیا یہ کیا تھا تم نے؟ جب تم نے نہیں کیا تھا تو وہ ہم نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا تو ہم خدا ہیں، ہم کو مانو، ہماری تعریف کرو، ہماری تسبیح کرو۔ لیکن تم جھوٹے خداؤں کے پیچھے پڑے رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے، اپنے دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے پیچھے پڑے رہے، اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے احکام کی روگردانی کی۔ چلو مزہ چکو۔ تب جو چیز اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اس میں الگ الگ نعمتوں کا ذکر بھی ہے۔ بندہ سمجھتا میں کرا، لیکن ایک حقیقت کھل کے واضح ہوگی، تو کیا کرا بندہ، تو نے کیا کیا؟ اصل تو اللہ نے کیا۔ اب اس کی 4-5 مثالیں بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ مثال، آپ اس پہ غور کر کے آپ ساری دنیا کے ہر چیز پر غور کیے۔ فرمایا یہ ہوگا وہاں پر ان لوگوں کے لیے مہمان نوازی کا انداز، گرم گرم کھولتا پانی وغیرہ وغیرہ۔ اب فرمایا نحن خلقناکم، آیت نمبر 57 سے پڑھ رہا ہوں۔ نحن خلقناکم، ہم ہی نے تو تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو پھر کیوں تم تصدیق نہیں کرتے، کیوں تم مانتے نہیں؟ ہمارا نبی، ہمارے پیغمبر آئے ہیں تو ان کو نہیں مان کر تم کیا مخالفت کر کے اپنا خرابہ کر رہے ہو؟ اب یہاں سے ایک بات، افرأیتم ما تمنون، ذرا غور تو کرو، تم نے جو قطرہ ٹپکایا تھا، تمنون، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون؟ اب پوچھنا لگا، کیا تم نے اس کو تخلیق کے مرحلے سے گزار کر بچہ بنا کے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ انسان کی شروعات ایک قطرہ ٹپکایا جاتا ہے، اس قطرے کو اتنا بڑا تخلیقی مرحلے سے گزار کر انسان کی شکل میں دنیا میں وجود بخشتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کون؟ اللہ۔ تو کیا تم نے کیا تھا؟ تم نے تو بس ایک قطرہ ٹپکایا، لیکن اس قطرے کو وجود کون بخشتا ہے؟ کیا تم نے بخشا؟ انتم تخلقون، کیا تم پیدا کرنے والے تھے؟ ام نحن الخالقون، یا ہم نے پیدا کیا، ہم نے کریٹ کیا؟ جواب سب کے پاس ہے، اور سنیں، نحن قدرنا بینکم الموت، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو ایک وقت کے لیے مقرر کیا، وما نحن بمسبوقین، اور ہم تھکنے والے عاجز رہنے والے نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، تمہاری طرح اور کئیوں کو ہم پیدا کر دیں گے، بدل دیں گے، تم کو ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے۔ دیکھیں یہ پورا دنیا کا ایک کارخانہ جو چل رہا ہے،
اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو کیا بگاڑ لو گے اللہ کا؟ تم کو اللہ تعالیٰ فنا کرے گا، دوسروں کو لائے گا۔ کیسے کیسے زلزلے، کیسے کیسے عذاب، کہیں سے لاوا پھوٹ رہا ہے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، زوروں کی طرف مر رہی، کہیں طوفان ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کوئی اوقات ہے؟ جب اللہ کی قدرت کسی کو تباہ کرنا چاہے تو سامنے اس کے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ ہے کسی میں دم نہیں۔ ہوا چلنے لگے، تیز بارش ہونے لگے، زمین اگر زلزلے سے ہلا دی جائے، کس میں مجال ہے کہ وہ بچ سکے، اپنے آپ بچا سکے؟ تو اللہ کے غضب، اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، فرما بردار رہو۔ اگر ہم چاہیں تو تمہاری طرح اور لوگوں کو لائیں، وَنُنشِئَكُمْ، اور تمہاری طرح نشونما کریں۔ تم کو معلوم ہی نہیں کیا کیا کر سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور تم تو یہ جانتے ہی ہو کہ تمہاری پیدائش کا ابتدائی مرحلہ کیا تھا؟ کیا تھا ابتدائی مرحلہ؟ نشأۃ الاولیٰ، تم براٹ اپ ہوئے، تمہاری جو ہے گروتھ ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ اور تو کرو ذرا اس کے اوپر۔ فلولا تذکرون، اس سے تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ ان باتوں کو غور کر کے اپنی اوقات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ اب آگے سنیے، افرأیتم ما تحرثون، ایک دوسری مثال ہے، ذرا تم غور تو کرو، جو کچھ دانا تم بوتے ہو، دانا بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس دانے کو پھاڑ کر کھیت کی شکل میں تم لاتے ہو یا ہم لاتے ہو؟ تم لاتے ہو یا ہم لاتے ہیں؟ غور کیجیے، کسان کا کام دانا بونا، باقی پانی دینا، مرضی ہے اس کی۔ اگر سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی فصل نہیں ہوگی، تباہ ہو گئی، کیا کر لیتا بندہ؟ تو پاور کس کے پاس ہے؟ اسے ٹکر لیتے۔ اور کتنے واقعات ہم سنتے ہیں، حکومتوں کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ فارمرز سوسائڈ کر رہے ہیں۔ پوچھیے ان سے کیوں سوسائڈ کر رہے ہیں؟ ان کی حکومت میں کئی فارمر سوسائڈ کر لیے، ان کی حکومت کیوں سوسائڈ کرتے ہیں؟ بھائی فارمر محنت کرتا بندہ، اس کو اس کا پھر حاصل نہیں ہوتا، قرضوں میں کپا ہو جاتا، اس کے بعد ہمت ہار جاتا، تو وہ کس نے اس دانے کو پھاڑ کر فصل بنائی؟ اگر نہیں ہوتا تو اب آگے سنیے، افرأیتم ما تحرثون، تم غور نہیں کرتے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے اس کو کھیت بنایا یا ہم نے اس کو اگا کر کھیت کی شکل دی؟ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو بنا دیتے بیکار، بھوسا۔ کئی فصلیں کیڑے سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی ہونے کے باوجود بھی فصل خراب ہو جاتی، فصل خراب ہو جاتی، تم کیا کرتے اس کے بعد؟ فضل تم تفکہون، ہائے افسوس افسوس، اتنی محنت کرے ضائع ہو گیا، یہی بولتے رہتے تھے نا تم۔ انا لمغرمون، ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، یہی بولتے تھے تم۔ بل نحن محرومون، ارے ہم تو اس سے زیادہ یہ کہ ہم محروم ہو گئے۔ جن کا سب کچھ لٹ جاتا ہے ان کی بولی سنی، ہائے میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو دانا بونا بندے کا کام، اس کو کھیت کی شکل دینا۔ اب ایک ایک مثال ہے،
یہ مثالیں ہر زمانے میں دی جا سکتی ہیں. یہ نازل ہوا تھا قرآن 1400 سال پہلے، لیکن ان کو آج بھی اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے. آگے چلیے. افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا تم غور نہیں کرتے اس پانی پر جسے تم پیتے ہو؟ تمہارے پینے کا جو پانی ہے اس پر بھی تو کبھی غور کرو. انتم، کیا تم نے انزلتم اس کو نازل کیا؟ من المزن، ابر سے نازل کرنے کا کام کیا تم نے کیا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم نے اس کو نازل کیا؟ پانی کون برساتا ہے؟ انداز دیکھ رہے ہیں آپ جلال کے ساتھ. اللہ بڑا، تم کیا کرے ہم کیا کریں؟ ام نحن المنزلون. اور اگر چاہیں تو لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو وہ پانی کو جو تمہارے پینے کا ہے انتہائی بدمزہ کھارا کڑوا بنا دیں. کیا پیتے رہے؟ کیا پئیں گے جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی؟ اب دیکھیے ان نعمتوں کو یاد تو کریے. دنیا کا سارا کاروبار چل رہا ہے، محض اللہ کی رحمت ہے. دانا اگ رہا ہے، اولادیں ہو رہی ہیں، ہم چل رہے ہیں، پانی پینے کو نصیب ہے. پانی کے قطرے قطرے کو ترس جاتے ہیں لوگ. اولاد نہیں ہوتی ہے تو لاکھ لاکھ روپے کا انجیکشن لگاتے ہیں، پھر بھی کچھ بھی نہیں. تو یہ سب مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو کھارا بنا دیتے. کھارا پانی نہ پیے جاتا نہ نگلے جاتا، اور زبردستی کر کے اگر کوئی نگل بھی دے تو اندر جا کے پورے آرگن خراب آتے اس. تو ہم کو اتنا میٹھا صاف ستھرا بہترین پانی مل رہا ہے، کس کی محنت ہے یہ؟ اللہ. تب جس اللہ نے آپ کو اتنا آرام دیا، سکون دیا، سردی ہوتی ہے تو گرم کپڑے ہیں پہننے کے لیے، لحاف ہے اوڑھنے کے لیے، اور ایک ایک چیز پہ غور کرتے رہے. یہاں تو چند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتا غور کرتے رہے. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایک ایک چیز. سردی سے بچنے کا انتظام، گرمی ہوئی تو اس سے بچنے کا انتظام، پانی ضرورت کے مطابق ہو تو نعمت، بڑھ جائے تو اس سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کے بھاگو. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ رہنے کے لیے آرام، چلنے پھرنے کے لیے آرام. تو جب سب کچھ اتنا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، بندہ بولتا میں تو کیا کرا رہے بندے؟ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تیری شروعات پہ غور کر، تیری اینڈ پہ غور کر. اور کوئی بندہ بہت اکڑنے لگا، بہت غرور کرنے لگا، تو کسی اللہ نے کہا ارے نادان، اتنا کیوں اکڑتا ہے کہ اتنا کیوں غرور کرتا ہے؟ ذرا اپنی اوقات پہ نظر کر. تیری اوقات کیا ہے؟ تیری شروعات کیا ہے؟ تو کیا تھا؟ جو کچھ ہے اس پر شکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل ہے صبر کرنا ہے. شکر، فکر، ذکر، صبر، یہ 4 چیزیں یاد رکھی جائے. آج کی 10 کی کافی. کیوں؟ دیکھیے کیسا ان باتوں پہ ہم غور نہیں کرتے. کتنی چیزیں ایسے ہیں، کتنی چیزیں. حیدرآباد میں ہم کو احساس نہیں ہے. ابا جاب کر رہے ہیں، بہت دور جانا، ابا تو با کرتے. ایک صاحب گاؤں سے آئے تھے، آگے بولے صاحب اتنی بڑی نعمت ہے حیدرآباد میں، یہاں پہ آدمی کچھ بھی کر لے کے جی سکتا ہے. بولا یہ گاؤں والوں کو معلوم نہیں، کچھ بھی کر کے جی سکتا. یہاں والے مستی کر رہے ہیں، 11 بجے اٹھ رہے ہیں. ایک شخص آ کے بولا صاحب یہاں پہ اتنا اچھا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، تو نوکری ملے تو کچھ بھی کروں گا، بلکہ ایک گاڑی لے کے ریپیڈو مار رہا ہوں. میرے روزانہ جو ہے 400-500 روپے مل جا رہے ہیں. کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. اتنی نعمت ہے یہاں پہ، جتنی نعمت ملتی اتنے روتے ہم.
ارے ایسا ارے وہ روتے ہی رہتے سارا وقت. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کیا دیا اللہ تعالیٰ. بہترین پانی نہیں، یہ پانی نہیں، بسلری کا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، پنکھا گرمی میں پنکھا، کولر، اے سی نہیں ہو تو بھائی صاحب کا دماغ پھٹ جاتا. فون نہیں رہا تو لڑائیاں ہو جانے گھر میں. دیکھ رہا کتنا آرام ہے، بیٹھنے کو کرسی، نیچے بیٹھے تو سردی نہیں مار رہی، موٹی شطرنجی ہے. وہ لوگ کیسے تھے ہوں گے؟ یا پتھر بچھے ہوئے. صحابہ کی مسجدیں کیسی ہوتی تھی؟ اللہ اکبر، نہ کوئی پتھر نہ کچھ، نہ کیا، مٹی رہتی تھی نیچے، سب آسانیاں ملے. تو حال یہ ہے جو لوگ جتنی مشکلوں سے پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں ان کے اس عمل کو دیکھ کر ہم سیکھنے کے بجائے آرام ہم کو، سکون ہم کو، آسائش ہم کو نعمتوں کے حاصل کرنے سے روک دے رہی. کئی بچے صاحب حیران قوم کہ مسلمانوں کا آخر ہو کیا گیا ہے. ان کے پاس سب کچھ سہولتیں ہیں لیکن لوگ پڑھ رہے نہیں، قابل نہیں بن رہے، کچھ مقصدیت کا کام نہیں ہے، بس خالی ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑا، غیبتاں، میں تو دعوتوں میں جانا، راتوں میں 2 بجے تک جگنا، کام کرنا کاج کا. صرف الٹی جاری گاڑی میں، نہ صحت کے اعتبار سے مضبوط، نہ علم کے اعتبار سے مضبوط، نہ پیسے کے اعتبار سے، نہ سوچ سمجھ، بس ایک ہی ٹھانگ کھینچو، ہاں ویسا کرنا میرے کو، ہاں اس کے نہیں گاڑی، میرے کو یہ گاڑی آنا. ان سب چیزوں سے چھوڑ کے اگر آپ اللہ کے نیک بندے بننے کی فکر کرتے ہوئے غور کریں کہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے، کتنا احسان ہے میرے. کبھی ہوتی چھوٹی موٹی کمی، اس پہ ارے وہ ہو گیا، ارے یہ ہو گیا، کتنا تھا اس پہ غور نہیں ہے. ایک کسان تھا، سکون سے جا رہا، کام کر رہا، گھر پر ٹینشن نہیں. جاتے آتے بادشاہ دیکھا، انہیں کیا سکون میں دکھ رہا اور سرکار، ٹینشن فری ہونے، سکون میں آ رہا جا رہا، گھر کو جا رہا، کہاں چل رہا. تو بولے نہیں، پھر دوسروں کو ٹینشن کیوں ہوتا؟ تو ٹھیک ہے بتاتا ہوں آپ کو، اس کو بھی ٹینشن دے کے بتاتا ہوں. بلا کے بولا، اے میاں تیرے کام سے بادشاہ سلامت خوش ہو گئے، یہ پوٹلی لے، تھیلی لے، اس میں 100 اشرفیاں ہیں. بولے اس میں 100 اشرفیاں ہیں، لیا. اس کو کیا کرا، کیا ہے دیکھ کے آ کے پھر رپورٹ دینا ہمارے کو. خوش ہو جانا. ارے خوش ہو گیا، گھر کو گیا، جا کے بولا بیگم صاحب کو، بیگم صاحب بادشاہ نے 100 اشرفیاں دیا. اب لے کے کھول کے دیکھے، گنے، گن کے بولے ارے اس میں 100 نہیں ہے، 99 خالی. بولے 100 نہیں ہے، 99 خالی. اب بولے کہاں گرا دیے؟ دیکھو جاؤ ڈھونڈو، کھیت میں ڈھونڈو، رستے میں ڈھونڈو، ایک کدھر گیا کہ اشرف سونے کی کا سکہ. اب لگے پورے گھر والے، بیوی بچے، انہوں گھوم رہے پھر رہے، کہاں گیا اشرفی، کہاں گیا اشرفی، کہاں گیا اشرفی. انہیں دور سے کھڑے رکھے، وزیر تماشا دیکھ رہا، دیکھا صاحب آ گیا تو ٹینشن میں ہو گیا. جب سے سکون میں تھا نا، ٹینشن میں آ گیا. ارے ہو کیا ہوگا، دیکھو میں آتا ہوں یہاں. آیا آ کے بولا ارے میں کیا غلطی ہوئی کہ وہ پریشان ہو کے آ کے بولا کہ آپ میں وہ 100 دیے تھے مگر جو ہے میں یہ کام گھما دیا، کیا نہیں کیا. اب ٹینشن ہی ٹینشن، بیوی بچے، انہیں ٹینشن بھی ٹینشن، کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے. تو بادشاہ کا وزیر بولا اس کا 99 ہے، تھے ہی نہیں اس کے پاس، انہیں قابل ہی نہیں تھا اس کے، اس کو 99 دے دیے. وہ مل گئے بلکہ خوش ہونے، شکر کرنے کے بجائے وہ ایک نہیں سے اس کے پیچھے پڑا ہوا بول کے. حالانکہ اس کو 99 میں دیا، خالی 100 ہے بولا، 99 دے کے 100 ہے بولا.
تو اس کے پاس اتنے 99 ہیں، ایک کم ہے، وہ ایک کم کے پیچھے پریشان ہو گیا، دماغ خراب کر کے بھیجا خراب کر دے رہا اور ٹینشن میں آ کے ادھر ادھر پھر رہا، 99 ہے تو اس پر اللہ کا شکر نہیں کر رہا۔ بس اسی سے ہم غور کریں کتنی چیزیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہیں، شکر کرنا چھوڑ کے یار وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ارے شکر کرو جی بھائی، جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ہر بات میں ناشکری۔ اور یہ تجربہ ہے، جو لوگ سب کچھ رہنے پر بھی سارا وقت روتے رہتے نہیں، وہ ہے سے بھی چھن جاتا ان کا۔ ارے الحمدللہ جو کچھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر کیجئے اللہ اور دیتا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کریں گے۔ نہیں کرتے ہاں وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، نہیں، اللہ کا شکر کر، شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں وہی فرمان اللہ تعالیٰ، اللہ اللہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے بادل سے پانی کو اتارا تھا یا ہم اتارنے والے تھے؟ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا بنا دیتے۔ اب اس کے بعد فلولا تشکرون، تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اتنی نعمتوں پہ غور کر کے شکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں صاحب اب بھی دیکھے جا کے مجبور ہیں، کڑاکے کی سردی میں کوئی دکان کے سامنے، کوئی شٹر کے سامنے سونے پہ مجبور ہے۔ الحمدللہ گھر ہے، بستر ہے، گرم گرم توشک ہے، رضائی ہے جی، اور پھر کہیں ہیٹر بھی ہے، ان کا سب رہنے کے باوجود پھر ناشکری کرتے۔ اب شکر کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کا شکر کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ ہم کو اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلائے۔ اگر ہم چاہتے تو پانی کڑوا کر دیتے تھے، نہیں کرے تو شکر کرو، شکر کیوں نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون۔ اور آگے افرأیتم النار التی تورون، کہا کبھی تم نے غور کیا وہ آگ جو تم لگاتے ہو استعمال کرنے کے لیے، اس آگ کے لیے انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آج کے زمانے میں ہم آگ کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ طریقہ تو ماچس ہوتی ہے، لگا لیتے ہیں۔ پہلے کیا تھا، ایک مسالہ رہتا، مسالے کو گھسے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، آگ لگانے کے لیے 2 پتھروں کو گھستے تھے۔ اس سے پہلے عرب میں ایک قسم کا درخت ہوتا تھا، وہ 2 درختوں کو آپس میں رگڑے تو آگ پیدا ہوتی تھی۔ کسی کو آگ کی ضرورت پڑے، آگ بھی ضرورت کی چیز ہے، جیسا پانی ضرورت کی چیز ہے آگ بھی ضرورت کی چیز ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس آگ کو پیدا کرنے والے، آگ کو یعنی آپ کی سہولت کے لیے جو آگ بن رہی ہے، بنانے والا کون ہے؟ درختوں کو اگانے والا کون ہے؟ جو 2 درخت تھے۔ تو کہا کیا تم اس درخت کو اگاتے ہو یا ہم نے اگایا ہے، ہم نے بڑا کیا ہے؟ نحن جعلناها، ہم نے بنایا ہے اس کو، تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور وہ ضرورت کی چیز بنایا ہے مقوین، چلنے والوں کے لیے۔ اب یہ خاص طور سے مسافرین کے لیے، سردی کے موسم میں ہو آگ ضروری، اندھیرا ہو روشنی کے لیے آگ ضروری، بھوکے ہوں پکانے کے لیے آگ ضروری۔ تو یہ اس طرح ذکر کر کے اللہ نے فرمایا اس کو ہم ہی نے تو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ آگ کیا ہے، تو آگ در حقیقت دوزخ میں
جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کا تھوڑا سا حصہ ہی ہے، اس سے 70 ٹائمز زیادہ گرم دوزخ میں آگ رہے گی۔ اس کو بعض روایتوں میں آیا کہ ہمارے استعمال کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کم کر دیا ہے اس کا جو گرمی اور اس کا نقصان ہے، ورنہ وہاں تو بہت گرمی ہو، جھلس جائیں گے۔ تو یہ آگ ہماری ضرورت ہے، آگ بھی ضرورت ہے، پانی بھی ضرورت ہے، ہوا بھی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ فری میں دے رہے ہیں۔ آکسیجن مل رہا ہے ہم کو، درختوں سے معلوم ہے نا بھائی، درختوں سے آکسیجن نکلتا ہے، یہ آکسیجن ہم انہیل کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت پہ غور کریں۔ سورہ رحمان میں بھی نعمتیں یاد دلائے تھے، یہاں بھی نعمتیں یاد دلا۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو لہذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سب بول کے بولی تسبیح بیان کریں، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس کے بعد پھر ایک رکوع ہے جس رکوع میں انشاءاللہ سورہ واقعہ مکمل ہو جائے گا۔ اس پورے سورہ واقعہ کے مضمون پر آپ نظر ڈالیں تو اب تک کا جو مضمون آپ سن چکے ہیں اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے میوجات اور غذاؤں کا ذکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت کا اظہار بھی فرما رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ جو سننے والے ہیں وہ غور کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں۔ نہیں صاحب بیکار جا رہی میری زندگی، لائف میری بیکار جا رہی، کام کی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو ایک کام سے بھیجا ہے یہاں پہ، میں وہ کام چھوڑ کے اپنی دنیا میں لگا ہوا ہوں۔ جو چیز ہے اس کو دیکھنا ہے اور دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف محبت سے ٹرن ہو جانا ہے۔ کائنات کی ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت چھپی ہوئی، باہر اندر، انفس آفاق میں، جانوں میں، باہر دیکھو کتنی قدرت ہے۔ یہ چند باتیں بتائی گئی ہیں، ورنہ اگر ہم غور کرنے لگے تو ہر چیز میں رحمت اللہ کی، قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان لوگوں کی سائن ہوتی ہے ڈاکومنٹس وغیرہ پہ، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے سائن نہیں کر سکتے، کیا کرتے ہیں ان کا تھم امپریشن۔ یہ تھم امپریشن میں کیا خاص بات ہے؟ پھر وہ بھی پیڈ رکھ کے، کبھی غور کیا آپ اس میں؟ اگر نہیں کیے تو غور کریے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اس کو آپ کبھی میگنیفائنگ گلاس سے دیکھیے، یہ ڈیزائن ہے یہاں پہ، رکھنا، وہ ایک کا ڈیزائن دوسرے سے میچ نہیں ہوتا۔ کیسا ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، اسی لیے آدھار کارڈ کو اگر آپ کہیں کھولنا ہے تو لگانا پڑتا۔ یہ سب کیا ہے صاحب؟ ایک بندہ استعمال کر رہا ہے، یقیناً یہ ہوشیاری ہے، اس کو استعمال کر رہا ہوں نے، لیکن بنانے والے کی قدرت، آپ کے جسم میں کتنی چیزیں ہیں بھرے ہوئے قدرت کے، غور کریے۔
غور کرتے جانا، ایک ایک چیز غور کرتے جانا، اللہ کا شکر ادا کرتے جانا، غور کرتے جانا، شکر ادا کرتے جانا۔ اب یہ کان ہے، سنیں نہیں آیا تو ایک طرف سے سنیں نہیں آیا تو بھی پریشانی ہے۔ ایک صاحب تھے ہمارے، انتقال ہوگا بیچارے پرانے، وہ کچھ کاڑھی کرنے گئے، ان کا پردہ گر گیا، ان کو سنا ہی نہیں دیتا تھا، تو لوگ شکایت کرنے لگے، بھائی آپ جاتے رہتے ہیں، آپ کو پکارے تو جو ہے آپ سنتے نہیں۔ ساری صاحب آپ پکارنا ہے تو ادھر سے مت پکارو، ادھر کا شٹر گرا ہوا ہے میرا، آپ ادھر سے آ کے پکارو، سنتے بولتے تھے صاحب، اللہ بڑی خدمت کرے، انتقال ہوگا، صحیح بھی اور صحیح بھی۔ تو لیا کے ایک مرتبہ وہ ENT اسپیشلسٹ کے پاس لیا کے دیکھے، انہوں باہر ایک کاڑی کو کام کیمرہ لگا کے دیکھے تو واقعی اندر کا پردہ سا گرا ہوا ہے، سننے نہیں تھا۔ اب اگر دونوں چلے آئے تو بندہ گاڑی چلاتے چلاتے ہارن مار رہا ہے، ہارن مارنے پر وہ آدمی سنے گا جس کے کان اچھے ہیں، ورنہ ٹکر ہو جاتی ہے۔ ارے میں تو ہارن مارتا ہوں، نہیں ہٹا تو کیا کروں؟ ارے پھر نہیں ہٹا بولے تو، اور اتنا یعنی برا حال ہو جاتا کہ اللہ اکبر۔ ہم اگر سننے میں کمزوری آ جائے نا تو سامنے والا بولتا ایک، اپن جواب ایک دیتے ہیں، ایسی ہو جاتی کیفیت۔ کتنی بڑی نعمت ہے کان، یا آنکھ، یا آنکھ کا یہ جو پردہ ہے نہیں، یہ جو اوپر کا کیا بولنا چاہیے، پلکوں کا جو شٹر گر رہا نا، یہ شٹر کا بھی بڑا زبردست اللہ کا انعام ہی ہے۔ ایک صاحب کو میں دیکھو خاص طور سے، ان کی آنکھیں بند ہو جا رہی، بندش ہو جا رہی، کھل رہی نہیں، کیا ہوا ہے؟ بس بندش ہو جا رہی ہے۔ ڈاکٹروں کے گئے، ڈاکٹر بولے کہ ان کے گردے میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل رہی نہیں بولی۔ تو آنکھ کھولنا کیسا؟ تو ان کو اگر دیکھنا تو ایسا اٹھا کے دیکھ رہے، اپنے آپ نہیں ٹھہرا، ایسا نہیں چلا گیا۔ تو ان کو ایک اینک دی خاص طور سے، وہ اینک کیا تھی؟ یہ اینک اس کے اندر یہاں پہ ایسا لگا کے دیے، تو یہ جا کے یہ دوبارہ تو آنکھ کھل رہی ہوں، اینک اتار دے اٹھ جانا۔ کبھی غور کر اس پہ آپ دن تمام میں کتنی بار ہم اٹھا بیٹھا کرتے رہتے ہیں، حساب نہیں ہے۔ اپنے آنکھوں میں، اپنے کانوں میں، اپنے ہونٹوں میں، دانت میں، ہم جو بات کر رہے ہیں، یہ بات کرنے میں اتنی صاف آواز آ رہی ہے، اگر دانت جھڑ جائیں تو کیا ہوتا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہر چیز نعمت ہے، یہ عادت ہے، بعض چیزیں عادت کے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور کو کچھ اچھے اشعار سنائے، شاید ان کا نام حضرت نابغہ ہے، تو حضور خوش ہو کے دعا دی، لیکن فرمایا خدا تمہاری مہر سلامت رکھے، ہو گئے مہر سلامت رکھے۔ اب مہر کس کو بولتے ہیں؟ مہر اسٹیمپ کو بھی بولتے ہیں۔ تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان صاحب کا چہرہ کبھی بگڑا نہیں۔ کیوں نہیں بگڑا؟ عمر بڑی ہونے کے باوجود بھی ان کے دانت نہیں گرے۔ دانت گر جائیں تو چہرہ بگڑ جاتا، وہ لگانا پڑتا، چوپڑا لگانا پڑتا۔ سب نعمتیں اللہ کی ہے۔ ہمارے ایک دادا استاد تھے، استاد کے بھی استاد، تو ان کے دانت گرتے گرتے، عمر کافی ہو گئی تھی، 80-90 سال کے، دانت گرتے گرتے ایک دانت رہ گیا تھا۔ اس کی قدر ہم کو نہیں ہے، ابھی تو دانت ہے نا، ہم کیئر نہیں کر رہے اس میں۔ ایک دانت رہ گیا تھا اوپر کا، تو اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، ہلتے رہتا تھا۔ تھوڑا پھر حضرت آپ بہت سنبھل کے بات کریں، کیا کروں میاں، وہ دانت نعمت ہے۔ کیوں؟ تو وہ دانت یہاں تک صحیح مخارج نکلتے قرآن کے، دانت چلے گا تو مخارج نکلتے، اس کی فکر تھی ان کو۔
لوگوں کو دنیا کی فکر ہے، ان کو قرآن پڑھنے کی فکر لگی ہوئی ہے. ایسا زال دیکھ رہے ہیں دانت اب جمے ہوئے نا، ہم آتا سے کر رہے ہیں، ایک دانت ہلتا تھا، اس کو ٹچ کر کے صحیح مخرج نکالتے تھے. اب غور کرتے چلے جاؤ، کبھی غور کر نہیں کرتے. ارے ایک ایک بال ہماری نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی. کبھی ناخن تو اندر سے کاٹ لو، ناخن کو کاٹتے پر ذرا خالی ذرا تھوڑا اندر سے کٹ گیا تو 2 دن تک پریشان کرتا ہوں نہیں ہوتا نہیں. کتنی نعمتیں خالی میں ہاتھ میں منڈے میں بتا دیے تھے. چلنے کے لیے گھٹنا نعمت، پنڈلی نعمت، نعمت 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 نعمت. ارے یہ اندر کے نے بتائیں، پھر باہر کیا لگے؟ بے شمار نعمت. تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو نعمتوں پہ غور کرے. یہ پھول اتنے زبردست پھول ہیں یہ ماشاءاللہ. بازار میں آپ کو پلاسٹک کے بھی ملتے ہیں، نہ یہ سافٹنس رہتا اس میں، نہ یہ خوشبو رہتی، نہ تازگی رہتی. دکھنے کو آنکھیں تو اچھی رہتی لیکن اس میں فرق ہے. یہ کیسا بنایا ہوا ہے، یہ کیسا کاریگر ہے وہ بنانے والا ہے؟ کسی میں دم ایسا طاقت بنا سکتا؟ ہر چیز پہ غور کرو، غور کر کے مخلوق پہ غور کر کے خالق کے چاہنے والے بنو. یہ ہے پورے تعلیمات کا نچوڑ. عاشق بنو. عاشق بنیں گے تو خود بخود عابد بھی بن جائیں گے. عشق ہوگا اللہ سے، محبت ہوگی اللہ سے، تو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی، رسول سے محبت ہوگی تو رسول کے پیاروں سے بھی محبت ہوگی. اور جب رسول سے محبت بات کریں گے اللہ رسول سے، تو محبت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ان کو جو پسند میرے کو بھی وہی پسند، ان کو جو ناپسند ان کو میرے کو بھی ناپسند. یہ زندگی کام کی ہے صاحب، نہیں تو خالی آرک جارک چاند مبارک، شادی، بچے، کھیل کود، کمانا دھمانا، اس کے بعد مر جانا کافی نہیں ہوتا ہے. تو آج ہم نے جن باتوں پہ غور کیا، ان چیزوں کا غور کرنا ہمارے لیے کارگر بنا دے اللہ تعالیٰ. اور جو کچھ کے ہم اپنے پروردگار کی نعمتیں پائے ہیں ان کا درست استعمال کرنے کی اللہ پاک ہم کو توفیق سرفراز فرمائے. یہ تھا آج کا درس. اب آئیے آج کی حدیث پاک سن لیتے ہیں. بندہ دعائیں کرتا ہے تو ان دعاؤں کی وجہ سے کبھی کبھی بولتا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کوئی نسخہ بتائیے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک حدیث پاک جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ بتایا ہے، اور وہ امام نسائی نے اپنی کتاب میں اس کو رقم کیا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال كنت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني
اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ تدرون بما دعا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم. قال والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطى، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، آ کر اس نے نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا اور تشہد پڑھا اتحیات. اس کے بعد نماز جب ختم ہوئی تو اس نے دعا کی. جب دعا کی تو اس نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. تو یہ ان الفاظ میں اس نے دعا کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کیا چیز سے دعا کی، کن الفاظ میں دعا کی، کن لفظوں میں بیان دعا کی؟ کہا قالو، ان سب نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اس نے دعا کرتے ہوئے اس عظیم نام کا ذکر کیا، اس عظیم نام کے حوالے سے، اس عظیم نام کے اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کی کہ اگر کوئی اس نام کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی اس سے مانگتا ہے ان الفاظ کے ذریعے تو اسے دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ دعا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ بے شک تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے سوا لا الہ الا انت المنان، تیرے سوا کوئی منان نہیں ہے. منان یعنی خوب عطا فرمانے والا، اور اس کے بعد احسان کرنے والا، اور بدیع السماوات والارض، تو ہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس کو وجود بخشنے والا ہے. اس کے بعد کہا یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ الفاظ جو اس نے کہیں اے عظمت و جلال والے اور اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، باقی رہنے والے، تو اس میں جو الفاظ آئے ہیں یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، ان ناموں کو اس حدیث کی روشنی میں علماء و محققین نے کہا کہ یہ اسم اعظم ہے. جب بھی دعا کریں تو ان کا برابر ذکر کریں کہ جب ان ناموں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو دعا مقبول ہوتی ہے. قبول کرتا ہے اللہ دعائیں، اور جو مانگا جائے وہ عطا فرمایا جاتا ہے. تو یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. آج کی حدیث میں یہ بات معلوم ہے. دوسری بات فقہی مسئلہ، دعا جو کی جاتی ہے وہ زور سے کرنا یا ہلو کرنا. بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زور سے دعا کی جاتی ہے، بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بہت آہستگی سے دعا کی جاتی ہے، بعض مساجد میں نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی. تو جو دعا نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا ہم یہ خیال کریں کہ وہ دعا ہی نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہوگی؟ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجتماعی دعا، سب مل کے دعا کرنا منع ہے. یہ انہوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا ہے، ایسا کوئی منع نہیں ہے. لہذا جو کرتے ہی نہیں ان کی بات چھوڑ دیں.
اب رہے کرنے والے، جو زور سے کرتے ہیں یا جو بہت آہستہ کرتے ہیں۔ جو درمیانی آواز سے کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو بہت زیادہ چیخ کے کرتے ہیں وہ ادب کے خلاف ہے، لیکن جو بہت آہستگی سے کرتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ صاحب اتنی آہستہ آپ کر رہے ہیں، آپ کیا دعا کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ ہر آدمی کو اپنے بھی دعا کرنا چاہیے۔ کون کیا دعا کر رہا ہے اس کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ تم اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، روتے ہوئے اور بے چینی کی حالت میں۔ کب؟ آہستگی کے ساتھ، خفیہ۔ یہ آیت تو سنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زور سے کرنا منع ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب جو کچھ ہے اس کی روشنی میں اور احادیث کی مختلف روایتوں کی روشنی میں ہم کو بتایا گیا کہ دعا اگر بہت آہستہ کرنا ہوتا تو اس حدیث میں ہم نے ابھی سنا کہ ایک بندے نے آ کر نماز پڑھی، دعا کی، تو وہ دعا کن الفاظ میں کی، سب لوگوں نے بھی سنا، حضور نے بھی سماعت کیا۔ اگر خاموشی کے ساتھ وہ دعا کر لیتا بندہ تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے ابا حضور بھی اکثر فرماتے تھے کہ اگر حضور صرف خاموشی ہی میں دعا کر لیتے، جیسے بعض لوگوں کے پاس ہم مسجد میں گئے تو ہوتا ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی زور سے الحمدللہ رب العالمین، اس کا تعلق سب جنے اپنی اپنی مانگ لو، ختم ہو گئے بعد برحمتک یا ارحم الراحمین، ارے بھائی کیا مانگیے، اپنے اپنی مانگ لو بولتے ہو، اجتماعی دعا نہیں ہے۔ تو یہ بات اگر غور سے دیکھی جائے تو زور سے دعا کرنے میں، یعنی آواز سے دعا کرنے میں، بہت زیادہ آواز سے نہیں، فائدہ یہ ہے کہ کیا دعا کرنے معلوم ہوتا، پھر جو لوگ پیچھے آمین کہہ رہے ہیں وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے۔ پھر تیسری اور ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دعاؤں کو جو یاد کرتے ہیں وہ کتاب کھول کے یاد نہیں کرتے، بلکہ امام صاحب کا سن کے یاد آتی دعا۔ تو دعا کا بہت چیخ کے کرنا تو ادب کے خلاف ہے، لیکن بالکل سنائی نہ دے اس انداز سے کرنا بھی درست نہیں ہے، درمیانی آواز سے کرنا چاہیے تاکہ خود دعا بھی کرے۔ اور ایک بات یہاں پہ جو اکثر میں کہتے رہتا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اجتماعی دعا میں رہتا ہے، سب مل کے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ میرے کو یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے، تو یہ مجھے بھائی پیچھے آپ کے سب لوگ دعا میں آمین کر رہے ہیں، آپ مجھے کہیں گے تو ان کا کیا فائدہ بھی اس میں؟ جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا اکثر لوگ کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میرے گھر والوں، میری اولاد، پیچھے والے کہاں جانا؟ تو یہ دعا آپ اکیلے دعا کر رہے ہیں تو اس وقت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ایسی دعا کیجیے جس کا لفظ ربی سے نہیں ربنا سے شروع ہوتا ہو، اس کا خیال رکھیے۔ اکیلے میں پڑھے تو آپ جو چاہیں دعائیں کریں، لیکن جب نماز آپ نے پڑھی ہے یا پڑھائی ہے یا جماعت کرائی ہے، سب کو ملائی، اس میں سب کو شامل کیجیے۔ تو یہ تھا فقہی مسئلہ۔ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ کہا سنا تو اس سے قبول فرما، کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لغزش خطا اسے معاف فرما دے، ہمارے حال پر مکرم فرما، اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما اور مشکلات آسان فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، اور رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ یہ کوئی محترمہ سیدہ طلعت افسر صاحبہ کے لیے ہر اتوار کو دعا کی جا رہی ہے، وہ بے ہوش ہیں، اللہ ان کو ہوش مند بنا دے، ان کے مرض کو دور فرما کر صحت و عافیت کی دولت نصیب فرما، اور جن نے جو دعا کے لیے کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ
صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.